السلام علیکم ناظرین و سامعین۔ اگر میں یوں کہوں کہ دو چیزیں ایسی ہیں جو اگر ماں اپنے بچے کو سکھا دے تو اس کا بچہ زندگی میں آگے ایک کامیاب ایک بہترین انسان بن جاتا ہے، ایک اچھا انسان بن جاتا ہے، تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ دیکھیں، ایک چیز شکر گزاری ہوتی ہے۔ جب انسان اللہ کی نعمتوں کا شکر کرتا ہے تو دیکھیں، اللہ نے خود قرآن مجید میں وعدہ کیا ہے کہ تم شکر کرو میں تمہیں اور نوازوں گا، تم شکر کرو میں تمہیں اور دوں گا۔ تو جب انسان اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے، شکر گزاری کرتا ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس کی نعمتوں میں اور اضافہ ہو جاتا ہے، اللہ اسے اور عطا کرتا ہے۔ دوسری چیز جو ہوتی ہے کہ اللہ کی رضا پر راضی ہو جانا۔ جی ہاں، جو آپ کے لیے اللہ نے بہتر رکھا ہے، جس چیز کو آپ کے حق میں جو چیز اللہ نے بہتر سمجھی ہے، اس میں آپ کا راضی ہو جانا، یہ چیز بھی کیا رکھتی ہے، آپ کو ایک کامیاب ترین ایک اعلیٰ شخصیت والا انسان بناتی ہے۔ جی ہاں، جب آپ اللہ کی رضا پر راضی ہو جائیں گے تو پھر ایک وقت ایسا آتا ہے یہاں پر انسان کے لیے کہ اللہ اس سے اتنا راضی ہو جاتا ہے کہ اللہ اس انسان سے پوچھتا ہے کہ بتا تیری رضا کیا ہے۔ دیکھیں، جب میں کہوں ماں اپنے بچے میں یہ دو چیزیں پیدا کر دے تو اس کا بچہ آگے زندگی میں جا کے کامیاب ترین ایک بہترین ایک کمال شخصیت والا انسان بن سکتا ہے۔ آپ اپنے بچے میں سب سے پہلے تو ایک یہ چیز پیدا کر دیں کہ آپ اپنے بچے کو بچپن سے شکر کرنا سکھا دیں۔ جی ہاں، ابھی یہاں پر آپ اس کو ایسے سکھا سکتے ہیں کہ اگر آپ کے بچے کو کسی نے کوئی چیز گفٹ کر دی ہے یا آپ کے بچے کو کسی نے کوئی چیز دی ہے تو آپ اپنے بچے کو یہ اس کی تربیت کریں، اس کو آپ یہ سکھائیں کہ آپ کو اگر کوئی آپ کی مدد کرتا ہے، کوئی آپ کی ہیلپ کرتا ہے کسی چیز میں، آپ کی کوئی مشکل کو آسان کرتا ہے تو اس کا شکریہ ادا کریں۔ تو جب بچہ یہاں سے سیکھنا شروع کرے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا بھی سیکھ جائے گا، اس کو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا سکھائیں۔ جب وہ بچپن سے یہ چیز اس کے اندر آپ ڈال دیں گے تو اس کو یہ چیز آگے ہمیشہ کے لیے یاد رہے گی۔ دیکھیں، یہاں میں آپ کو ایک انگریز کی بک پہ ایک واقعہ لکھا ہوا ہے، وہ سناتا ہوں۔ اس میں لکھا ہوا تھا کہ ایک عورت مرغی، جو ہے آپ نے مرغی دیکھی ہوگی کہ مرغی کے اوپر دو کھالیں ہوتی ہیں، ایک کھال جو اس کے پر وغیرہ ہوتے ہیں، دوسری کھال اس کی ایک جھلی نما اس کے اوپر ہوتی ہے۔ تو اکثر لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس کی پہلے والی کھال تو اتار لیتے ہیں، دوسری بھی اکثر اتار لیتے ہیں، لیکن وہ عورت کیا کرتی تھی، پہلے والی کھال تو اتار لیتی تھی لیکن دوسری کھال نہیں اتارتی تھی، اس کو ایسے ہی فرائی کر لیتی تھی، سجی کر لیتی تھی یا پکا لیتی تھی۔ جب اس عورت کا انٹرویو کیا گیا، اس سے پوچھا گیا تو اس عورت نے کہا کہ اس سے جب یہ پوچھا گیا کہ تم ایسے کیوں کرتی ہو تو اس نے جواب دیا کہ میری ماں ایسے کرتی تھی، میں اس لیے ایسے کرتی ہوں۔ پھر انہوں نے کیا کیا، جو انٹرویور تھے انہوں نے کیا کیا، اس کی ماں کے پاس چلے گئے پوچھ کر۔ جب اس کی ماں کے پاس گئے، اس سے جا کر پوچھا کہ آپ ایسے کیوں کرتی تھی، تو اس نے بھی یہی جواب دیا کہ میری ماں ایسے کرتی تھی، میں اس لیے ایسے کرتی تھی۔ پھر انہوں نے کیا کیا کہ اس کی ماں کے پاس چلے گئے جو کہ لکیلی زندہ تھی، جب اس کے پاس چلے گئے، ان سے جا کے پوچھا کہ آپ ایسے کیوں کرتی تھی، تو اس نے بھی یہی جواب دیا کہ میری ماں ایسے کرتی تھی اس لیے میں ایسے کرتی ہوں، لیکن انفارچونیٹلی اس کی ماں مر چکی تھی اس لیے آگے نہیں جا سکے۔ تو یہ واقعہ سنانے کا مقصد یہ تھا کہ جب آپ بچے کو کوئی چیز سکھاتے ہو تو کیا ہے، جب ماں سے بچہ کوئی چیز سیکھتا ہے، کوئی عادت سیکھتا ہے تو وہ اس کو زندگی میں ہمیشہ یاد رکھتا ہے، پھر وہ کیا کرتا ہے اپنی آنے والی نسلوں میں بھی اس چیز کو ٹرانسفر کرتا ہے، اس چیز کو آگے جو ہے نا وہ ٹرانسفر کرتا ہے، اس چیز کو آگے لے کے جاتا ہے۔ جب اس کو آپ کوئی بچپن میں کوئی چیز سکھا دیتے ہیں، وہ چیز اس کے ذہن میں رچ بس جاتی ہے، بیٹھ جاتی ہے، پھر وہ اس کا آگے ٹرانسفر کرتا جاتا ہے۔ دوسری جو چیز ہے ماں کو چاہیے وہ بچے کو سکھائے، وہ یہ ہے کہ ماں بچے کو اللہ کی رضا پر راضی رہنا سکھائے۔ جی ہاں، تھوڑے پر راضی رہنا سکھائے۔ دیکھیں، آپ فار ایگزامپل گھر میں کوئی چیز آئی ہے، آپ کے بچے کو تھوڑی مل گئی ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ اکثر بچے شور شرابہ کر دیتے ہیں، مجھے تھوڑی ملی ہے، اسے زیادہ ملی ہے۔ تو یہاں پر جب ماں اس بچے کی ایسے تربیت کرتی ہے، اس کو یہ سکھاتی ہے، اس کو اس چیز پہ راضی رہنا سکھاتی ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ یہ بچہ آگے جا کر اللہ کی رضا پر بھی راضی رہتا ہے، اللہ کی رضا پر بھی راضی ہونا سیکھ جاتا ہے لوگوں کی۔ اور پھر یہاں سے کیا ہوتا ہے کہ وہ بچہ حسد سے بچ جاتا ہے، وہ آگے جا کے حاسد نہیں بنتا، حسد کسی سے نہیں کرتا، اس میں زیادہ کی طلب نہیں ہوتی، وہ اس کے پاس جو ہوتا ہے وہ اس پر شکر گزار ہوتا ہے، وہ اسی پر راضی رہتا ہے، اللہ کی رضا پر راضی ہوتا ہے۔ تو یہ جو دو عادتیں ہیں جب ماں اپنے بچوں میں ڈال دیں تو کیا ہوگا کہ بچے آگے جا کر ایک نیک، اچھے، بہترین اور کمال شخصیت کے عامل بنیں گے، ان کی شخصیت ایک اعلیٰ شخصیت ہوگی، لوگوں کا ان سے سیکھنے کا دل کرے گا۔ تو آپ کوشش کریں کہ جب آپ کا بچہ چھوٹا ہو، سمجھدار ہو جائے، جب اس کو چیزیں سمجھ آنے لگیں تو
تو اس کو یہ چیزیں سکھانے کی کوشش کریں. خاص طور پر یہ 2 عادتیں، شکر گزاری اور راضی رہنا، رضا پر، اللہ کی رضا پر یا رضامندی اس پر راضی رہنا. یہ 2 چیزیں جب آپ بچوں کو سکھائیں گی تو آگے جا کر بچوں میں یہ چیزیں بچوں کے کردار کو بلڈ کریں گی، ان کے کردار کو ظاہر کریں گی، آپ کی تربیت کو ظاہر کریں گی. اور یہ چیزیں کیا ہوں گی؟ نسل در نسل ٹرانسفر ہوتی جائیں گی، یہ چیزیں ہمیشہ چلتی رہیں گی. تو اگر میں یوں کہہ دوں کہ یہ صدقہ جاریہ ہو جائے گا تو اس میں کوئی غلط نہیں. جب یہ آپ سکھائیں گے، آپ سے آگے، پھر اس سے آگے نسلوں میں ٹرانسفر ہوتا جائے گا صدقہ جاریہ کے طور پر. تو اس سے ایک اچھے خاصے بہترین انسان کی تکمیل ہوتی ہے جب آپ یہ 2 چیزیں بچپن میں ہی بچے کو سکھا دیتے ہیں. والسلام.